علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے حوالے سے آپ کو ہم یہ پیغام پہنچائیں گے آپ تک کہ گھر کے اندر برکت کس طریقے سے ہوتی ہے، گھر میں امیری لانے کا وظیفہ کیا ہے، دعا کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور گھر کے اندر کیا ماحول بنا کر کے رکھنا ہے، یہ ہم اور آپ کو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ سے سننا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے، آپ کو اس نیت سے آپ کو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے کہ آپ جیسے اور مومن بھائی جو پریشان حال ہیں، اللہ اس وظیفے کے وسیلے سے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ حدیث پاک میں ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں مردے رہتے ہیں، اس گھر میں مردے رہتے ہیں۔ کس کے گھر میں مردے رہتے ہیں ان کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک روایت ملتی کہ جب قحط آ گیا لوگ پریشان تھے لیکن آپ خوشحال تھے اور آپ کے پیشانی پر ذرا برابر بل نہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا قحط سالی کا کچھ خوف نہیں آپ کو؟ کہا نہیں، ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا جس کے گھر میں اس کی بچیاں یا بچے سورہ واقعہ پڑھتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں۔ میں اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرواتا ہوں، مجھے قحط کا کوئی خوف نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ بھی کیا اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کی روٹین میں لگاتے ہیں؟ خود کو بھی تو چاہیے۔ آج چلو قرآن اٹھانے میں اگر تمہیں بھاری لگتا ہے تو ہر ایک کے موبائل میں آ چکا ہے۔ موبائل تو ایسا تمہارا یار ہے کہ اس سے دور رہتے نہیں ہو، نہ سونے کے وقت، نہ کھانے کے وقت، نہ طہارت میں جانے کے وقت، کہیں نہیں چھوڑتے اس کو۔ اتنا قریبی یہ لنگوٹ یار ہے، اس کے باوجود اس کے استعمال میں کبھی اس کے نصیب میں اس کی اسکرین پر قرآن کھولنا نہیں آتا۔ ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن پاک رکھ لو، کبھی تو نکالو قرآن پاک۔ اگر دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم ریکارڈڈ قرآن پاک کی آوازیں، اس میں سینکڑوں قاریوں کی قرآن کی تلاوت محفوظ ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے پاس دیکھ کر کے پڑھنے کا اتنا موقع نہیں مل رہا ہے تو تم ایئر فون لگا کر کے گندے اور غلیظ گانے سننے سے بہتر ہے کہ قرآن کے نغمے سن لو۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے بہت ساری چیزیں تم سنتے رہتے ہو، قرآن سنو۔ اگرچہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے لیکن ایک بات یاد رکھو، قرآن بارش ہے، تمہارے دل کو دھوتا رہے گا۔ جس قدر آیتیں تمہارے کانوں میں پڑتی جائیں گی اتنا تمہارے دل کا میل یہ دھوتا رہے گا۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ لیکن کیا سب سے زیادہ ناانصافی ہم نے قرآن کے ساتھ نہیں کی؟ ہماری قوم نے۔ آج یہ قرآن سب سے زیادہ دور ہو گیا۔ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو قرآن سینے سے لگا کر کے بھیجتے تھے مدرسوں کو، یہی آج بھی معمول ہے۔ بچہ جب مدرسے آتا ہے تو سینے سے لگا کر کے آتا ہے، قرآن ہو کہ پارا ہو کہ قاعدہ ہو۔ لیکن وہی بچہ اسکول جاتا ہے تو اپنا پورا بستہ بیگ پورا پیٹھ پیچھے ڈال کر جاتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو ہم آبزرو نہیں کرتے۔ بچپن سے ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ قرآن سینے کی طرف پہلے نمبر پر، بعد میں اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے بعد۔ لیکن بڑا ہونے کے بعد بچہ اس کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اس کو آگے کر دیتا ہے، قرآن پاک کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو آج رواج ایسا ہے کہ ایک بار قرآن دیکھ کر کے ناظرہ ختم ہو گیا، ختم قرآن کی محفل ہو گئی، اس کی ہدیہ ہو گیا، اس میں لڈو لایا، گلپوشی کیا، استاد کو نذرانہ دے دیا، اس کے بعد قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا۔ اب کسی سے ہم نے کہا بھی تھا بیٹا قرآن پڑھو، کہا نہیں میرا ختم ہو چکا ہے قرآن۔ ارے قرآن نازلہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ڈگری تھی جو تو انجینئرنگ کر رہا تھا، اب دوبارہ نہیں پڑھے گا؟ قرآن تو تجھے استاد نے سلیقہ سکھایا پوری زندگی بھر پڑھنے کے لیے، موت آنے تک قرآن کو اپنے ساتھ رکھو۔ اور یہ تمہارا ایسا رفیق ہے، ایسا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا گیا قبر میں اگر کوئی تمہارے لیے انسیت کا سبب بن سکتا ہے، کوئی تمہارے دل کو ہلکا کرے گا گھبراہٹ سے، ڈر سے، تو قرآن ہے۔ قرآن تمہارے لیے قبر میں بھی آئے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن جس کی سفارش کر جائے پھر اس پر جنت میں جانا واجب ہوگا، اور جس کے خلاف کھڑا ہو گیا قرآن اسے پھر دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا، وہ ضرور دوزخ میں چلا جائے گا۔ آپ اس قرآن کو دیکھ کر کے کبھی یہ دیکھو دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ قرآن قیامت میں میرے خلاف نہ کھڑا ہو جائے، میں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ برسوں ہو جاتے چھوا نہیں، مہینوں ہو جاتے اٹھایا نہیں، ہفتے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں قرآن کو اٹھاؤ۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں بڑھاپا بھی آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم نے اپنی جوانی میں یا بچپن میں نہیں سیکھا تھا تو قرآن سیکھنے میں کوئی شرم اور عیب کی بات نہیں، کوئی شرم اور عیب کی بات۔ میرے استاد گرامی
میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے خود دیکھا، 70 سال کی عمر میں وہ قرآن حفظ کر رہے تھے، جبکہ ان کی آنکھیں بھی جا چکی تھی، گلے کی آواز میں تکلیف تھی، کان میں سننے میں تکلیف تھی، اس کے باوجود 70 سال کی عمر کے بعد وہ قرآن حفظ کر رہے تھے۔ قرآن تو بچپن میں دیکھ کر کے پڑھنا سیکھ گیا اور سب معانی تفاسیر سب آ گئے، لیکن ان کا ایک شوق تھا کہ میں حافظ قرآن بھی بنوں۔ کب شروع کیا؟ 70 سال کے بعد۔ اور کسے سناتے تھے؟ 15 سال کے ایک بچے کو سناتے تھے، جبکہ ان کے مریدین میں ہی بڑے بڑے علماء اور فقہاء ہیں، ان کے مریدین میں ہی محدثین بھی ہیں، لیکن ایک 15 سال کے 16 سال کے بچے کو آپ جتنا یاد کیے وہ سنا رہے ہیں۔ میں نے صرف اس سے یہ اخذ کیا کہ قرآن سیکھنے میں اور سکھانے میں، پڑھنے میں اور پڑھانے میں کبھی کسی کو شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، نہ جھجک نہ عیب۔ بڑے بڑے علماء نے جب اس عمر میں قرآن حفظ کرنا شروع کیا ہے، تو آج اگر کسی کی عمریں زیادہ ہو گئی اور قرآن دیکھ کر کے بھی پڑھنا نہیں سیکھا تھا، تو میرے عزیز اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، جب تک تمہاری آنکھیں سلامت ہے، زبان سلامت ہے، پڑھ لو اس کو، ورنہ قیامت کے دن اتنی سخت پکڑ ہوگی، قرآن کھڑا ہو گیا اگر تمہارے خلاف تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر خود قرآن اترا ہے، حضور صاحب قرآن ہے، قرآن ان پر اترا ہے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا نہ بنا۔ حضور دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، تو باقی لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا کہ میں نے قرآن چھوا ہی نہیں، پکڑا ہی نہیں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ اے عزیزو، مر جانے کے بعد دوسرے لوگوں سے قرآن خوانی کروا لینا یہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن تمہارے زندوں کے لیے اترا ہے۔ عجیب بات نہیں کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن امت کا المیہ تو دیکھو مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا اس کو، صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن رکھا گیا ہے۔ قرآن زندوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، ہاں مردوں پر ایصال ثواب تو ہم ضرور کریں گے، لیکن کل قرآن کا مقصد یہی نہیں ہے کہ قرآن خوانی کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تمہیں زندگی کے اصول سکھانے آیا ہے، تمہیں دستور حیات دینے آیا ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے آیا ہے، جو رب تعالیٰ سے برگشتہ ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں لانے آیا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی نہیں سمجھے، اور کیسے نہیں سمجھیں گے؟ کیسے سمجھیں گے؟ جب چھوئیں گے نہیں اس کو، پکڑیں گے نہیں اس کو۔ جا کر کے اپنے گھروں میں دیکھ لیں، عورتوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اللہ ماشاءاللہ سب گھروں کی بات نہیں کرتا، اکثر گھر ایسے بھی ہیں جہاں روزانہ تم ٹی وی تو پوچھتے ہوں گے، فریج کو روزانہ پوچھ کر کے رکھتے ہیں، گیس کے چولہے کو ہر دن صاف کر کے رکھتے ہیں، قرآن کو دیکھو دھول بھی جمی ہوگی، اتنا اوپر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ بھی نہ جائے، رمضان ٹو رمضان اس کو اتارتے ہیں، یا پھر اوکیشنلی موسمی طور پر کوئی اگر بڑی رات آ جائے یا پھر گھر میں کسی کی میت ہو جائے تو اتارے۔ نہیں میرے عزیزو، قرآن تمہارے لیے اتنا عام ہو جائے، اتنا عام کہ تم اپنے دنوں کی ابتدا قرآن سے کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس اوج پر پہنچائے گا۔ اقبال نے یہی کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ ناظرین رکے ابھی آپ کو پورا بیان سننا ہے۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب جو گھر میں برکتوں کا جو وظیفہ بتا رہے ہیں نا، پورے وظیفے کو آپ سن کر جائیں، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ آئیے سنتے چلیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو زمانہ ہمیں اپنا سخت چہرہ دکھایا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تم درس قرآن کو بھول بیٹھے۔ مجھے بتاؤ، میں کسی کی ہجو نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا، سینکڑوں مسجدیں ہوں گی، سینکڑوں مسجدیں اللہ نے توفیق دی ہے، میں شکر بھی بجا لاتا ہوں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں نماز کے بعد بیٹھ کر کے کوئی تفسیر قرآن کا درس ہو رہا ہو؟ کہاں ہے؟ میں زیادہ اس کو پریفر اسی لیے کرتا ہوں، میں اپنے جلسے چھوڑ دیتا ہوں لیکن قرآن کی تفسیر کو نہیں چھوڑنا چاہتا، پھر بھی ایمرجنسی آ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا میری اپنی زندگی میں، آج تقریباً 10 سال ہو گئے قرآن کی تفسیر عرض کرتے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے جو ہارٹ چینجنگ، جو دل کا انقلاب قرآن کی تفسیر سے آتا ہے وہ بڑی بڑی کانفرنسوں سے بھی نہیں آتا۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، قرآن کا درس اور قرآن کی تفسیر جو دلوں کو بدلتی ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، دل جو نرم ہو جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنے پر اپنی لذت محسوس کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جلسوں میں بھی نہیں دیکھا، بڑی بڑی تقریروں میں بھی نہیں ہوا۔ جلسے آج تقریروں کے اللہ ماشاءاللہ صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔
میں اگر ان باتوں کو سختی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تو بعض لوگ مجھے بھی بلیم کریں گے کہ آپ بھی جلسے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں. میرے عزیزوں میں اس کا مخالف ہوں. جلسے ضرور ہونی چاہیے لیکن جلسوں کے اندر جو روحانیت ہونی چاہیے وہ غائب ہے. پان کھاتے لوگ, گٹکا تھوکتے ہوئے لوگ جلسوں میں کھڑے ہیں ناپاکی کی حالت میں. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تماشا دیکھنے کے لیے سرکس میں آئے ہوئے لوگ دور دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہوں, جیسے اسٹیج پر کون کتنا چلا رہا ہے. اور آنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر جتنے نعرے لگیں اتنا میں کامیاب ہو جاؤں گا, چاہے ان کے دل میں بات اترے کہ نہ اترے. اور انتظامیہ جو کمیٹی ہوتی ہے جلسے کرانے والی, ان کا بھی خیال یہی ہوتا ہے سائلنٹ مقرر نہیں چلتا, تھوڑا اچھل کود کرنے والا چاہیے, لوگوں کو کچھ ہنسائے ہے, لوگوں کو کچھ جوش دلائے ہے. تو پھر اگر یہی نظام جلسوں کا رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بیکار ہے, فضول ہے, مال کا ضیاع ہے, پیسوں کا خرچ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جلسہ سب سے بہتر ہے جس میں لوگ باوضو بیٹھے ہوں, طہارت کے ساتھ آئے ہوں, قرآن کریم کی تفسیر ہو, احادیث رسول بیان ہو, علماء امت, صلحاء امت, اولیاء کاملین کے ان کے تذکرے ہوں, اور پھر سننے والا اس دن عہد کر کے اٹھے کہ میں یہاں پر سرکس دیکھنے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے دل کو بدلنے آیا تھا. وہ توبہ کر کے اٹھے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. لیکن میرے عزیزو, جہاں کہیں آپ کی پہنچ ہے یا میری آواز جہاں تک پہنچتی ہے, میں یہ کہوں گا ہر عالم کو چاہیے کہ وہ تفسیر قرآن کو شروع کرتے. اپنی قوم کو جب تک تم قرآن سے قریب نہیں کرو گے تب تک یہ دھکے کھاتی رہے. قرآن ان کے لیے آیا ہے, ہمارے لیے آیا ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. پھر سے واپس آ جاؤ, تمہارے پاس پورا نظام حیات ہے. قرآن پاک سے دور ہونے کی وجہ سے کہاں کہاں ہم دھکے کھا رہے ہیں جانتے ہیں؟ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں. تجارت کے اصول تمہیں معلوم نہیں, دھوکے میں آ جاتے ہیں. قرآن پاک نے وہ بھی سکھایا ہمیں. بیمار ہو گئے تو سب سے پہلے باباؤں کے چکر کاٹے اور جوتیشوں کے پاس جا کے ہاتھ دکھائے, ہماری بھوشمانی کرو, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, فال کھول کر کے دیکھو. بہت سارے لوگ یہی, اچھا یہ بعض لوگ, میں ان کو غلط نہیں کہتا, ہمارے پاس بھی آ کر سیدھے ہی کہتے ہیں فال کھول کے دیکھنا ہے. میرے بھائی میں فال کھولنے والا نہیں ہوں, طوطا لے کے نہیں بیٹھا ہوں. وہ طوطے والے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ کثرت سے سارے لوگ اس کام میں مبتلا ہو گئے, اس لیے وہ آج آ کر کے, ان کا وہ بھولاپن ہے, انہیں معلوم نہیں. ہاں استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا ہے. استخارہ سنت ہے. اب تم نے قرآن پاک کو جب چھوڑا تو اسی طرح کے دھکے کھانے ہوں لوگوں کے پاس, ان کے پاس جا کر کے پیسے بھی خرچ کرنا اور غلط طریقے سے جادو, سحر, ٹونے, ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لینا. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے عزیز؟ جب قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن میں ہر وہ چیز اتار دی جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. دونوں چیزیں ہم نے قرآن میں اتاری. اللہ نے فرمایا شفا بھی اتار دی اور رحمت بھی اتار دی. ہاں علاج کراؤ ڈاکٹروں سے, لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرو. ان ذرائع کا استعمال بھی کیا جائے گا جو علاج کے ہیں, لیکن ساتھ میں قرآنی علاج بھی ہوگا. میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں جو جوتیشوں کے پاس اور ڈھونگیوں کے پاس, ڈھکوسلے باباؤں کے پاس, جادو سحر ٹونا کرنے والوں کے پاس جا کر کے اپنا علاج ڈھونڈتے ہیں. بلکہ بسا اوقات وہ لوگ تمہارے پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے پیشاب بھی پلاتے ہیں اور پی کر کے بھی آتے ہیں لوگ, معاذ اللہ رب العالمین. یہ دھکے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اگر چھوڑو گے اور اس سے دور ہوگے تو اسی طرح ذلت اٹھانی پڑے گی. آج قرآن قضاء اور قدر کے بھی معاملات میں مکمل دستور ہے. تمہارے گھریلو معاملات کیسے حل ہوں گے یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ شوہر بیوی کے معاملات, دو رشتوں میں اگر دھرار آئے تو ان کے معاملات. لیکن یہ لے کر کے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, اللہ کی پناہ, ان کی ساری ذات پات سب آپ کو معلوم ہے, لیکن سر جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو, ہمارے درمیان منڈولی کروا دو. یہ وجہ کیوں بنی؟ قرآن کو چھوڑا. قرآن پاک کو جنہوں نے اپنا حکم بنانا چھوڑا وہ پھر ذلت کھائیں گے, ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف آؤ. اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن, قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتا ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مدینے میں قائم ہوا, خلفائے راشدین نے 30 سال تک اس کو چلایا. میرے عزیز حکومت چلانا معمولی بات نہیں, اس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کیا کیا نہیں ہوتا. آج دیکھیں آپ منسٹریاں کتنی ہوتی ہیں. ایک حکومت چلانے والا صرف پرائم منسٹر نہیں ہوتا, کتنے منسٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ. وزیر داخلہ الگ ہے, وزیر خارجہ الگ ہے, زراعت کھیتی باڑی کے لیے الگ ہے, پیٹرولیم کے لیے الگ ہے, روڈ کے لیے الگ ہے, ہوائی الگ ہے, کھیلوں کا الگ ہے, اناج کے لیے الگ ہے. یہ سب منسٹری ہوتی ہے کہ تعلیم کا, ہیلتھ کی منسٹری ہے, سب یہ سارے شعبے ہیں.
اور 30 سال تک خلفائے راشدین نے ان تمام شعبوں کو چلایا. اور کہاں سے انہوں نے لا بنایا؟ سمویدھان کہاں تھا؟ 30 سال تک جو خلفائے راشدین نے سمویدھان چلایا قانون بنا کر، اور ایک ملک میں نہیں 6 ملکوں میں ایک ہی قانون نافذ کیا. وہ سارے قانون صرف قرآن سے بنے ہوئے تھے، پورے قرآن سے بنے ہوئے. یہ ہمارا دستور حیات بھی ہے، پورا نظام اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑا ہوتا تو ملتا. میرے عزیزو، ایک آخری میری گزارش یہی ہے کہ ہم پھر سے وہی عزت و وقار پا سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے ابھی جمعہ میں آپ کو سنائی بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا آخری ٹکڑا میں بتا دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ذلت مقرر کر دی جائے گی جو نہیں ہٹائی جائے گی. سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه، اللہ ایسی ذلت ڈال دے گا تمہارے اوپر کہ وہ نہیں ہٹے گی، نہیں